ہلالی صاحب کویسچن از دیٹ کہ ٹرمپ کی اپروچ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ چائنا کی جو پالیسی تھی کہ کس ملک کے پولیٹیکل میٹرز کیا ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، کیا ٹرمپ نے اس کو پیس میکر کے طور پہ اور پھر اس اپروچ کو آپٹ کر لیا ہے جو چائنا کرتا تھا؟ اسی سلسلے کی کڑی کیا پیوٹن کو بھی دعوت تھی کہ آؤ امن کرتے ہیں، یا یہ کوئی اور اپروچ ہے؟ آپ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ سیز فائر کرنا، اور اس نے اب پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اور پاکستان کا جنگ دیکھا، دیکھنے کے ساتھ میں نے کہا سیز فائر ہو گیا، لہٰذا ٹرمپ از گڈ، ٹرمپ از کلیور۔ اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کشمیر میں، اور جو 80 سال سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ابھی نہیں ہوگا حل۔ ہی ڈزنٹ کیئر، ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے۔ اس میں اس کو اتنی چیزیں وہ حاصل کیا ہے اس شارٹ پیریڈ، ایک چھوٹے وزٹ میں مڈل ایسٹ میں، کہ کوئی پریزیڈنٹ اتنا حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ یقین کریں، سوورن فنڈز لے کے گیا ہے واپس، یو اے ای، قطر اور سعودی عربیہ، $1 ٹریلین ایچ۔ تو یہ ہے، these are the things that he regards as successful۔ یہ چیزیں ہیں وہ جا کے اپنے دنیا کو، یہ تو نہیں کہے گا کیا کریں بھائی، یہ تو لڑتے ہی رہیں گے۔ and one day he'll say کہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے ایک دفعہ ان کو الگ بھی کیا تھا، میں نے ان کو اچھا ایڈوائز دیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا تاجر کرو، ٹریڈ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ بات نہیں مانتے ہیں، پھر آ گئے۔ جی صحیح۔ ہلال صاحب، زیرو ٹیرف ٹیکنیکلی ابھی جو ٹریڈ والیوم ہے بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان وہ $8 بلین ہے، اور جس میں ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 5.2 5.3 ہیں، اور ریسٹ جو ہیں 2.5 کے قریب ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو اگر یہ زیرو ٹیرف پہ ہو جاتا ہے، $2.5 ارب جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ جو ہمیں ریونیو آ رہا ہے اس کا وہ کہاں سے ریکور کیا جائے گا؟ نمبر 1 تھنگ از دیٹ۔ دوسرا، جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہے اور ہماری انڈسٹری کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ پروڈکشن یا ایز آف ڈوئنگ پروڈکشن کے ایشوز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم ایکسپورٹ والیوم بڑھا پائیں گے امریکہ کے ساتھ زیرو ٹیرف ہونے کے ساتھ؟ دیکھیے، میں تو حیران اس لیے بات پہ ہوں کہ ہمارا جو لیبر ہے وہ سستا ہے، دیٹ از چیپ لیبر، اور وی آر نیکسٹ ٹو چائنا، ہم چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اور ایک زبردست قسم کا ایک کاراکورم ہائی وے جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آل along دا ہائی وے ہم کیوں نہیں فیکٹریز لگاتے ہیں؟ ہم یہ جو سی پیک کا ہے اور یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، یہ روڈوں پہ ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ بھائی چیپ لیبر آپ کے پاس ہے، انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی ہے، جو چین کو زیادہ مہنگا بنتا ہے وہ آپ بنائیں۔ امریکہ کے لیے چلو آپ وہ ہائی اینڈ پروڈکٹس کچھ جو ہوتے ہیں 7-8 بلین آپ کا ہوتا ہے اس کو کرتے رہیں، مگر ٹیل چائنا ہم چیپ لیبر کے ساتھ تمہارے لیے ہر چیز بنا سکتے ہیں، دو ہمیں موقع دو۔ اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوالٹی اچھا نہیں ہے، سینڈ دا چائنیز، ہمارا لیبر لو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وائی وی ڈونٹ ہیو، یا کیوں ہم ان کو اور یہ نہیں دیں، انسینٹیوز نہ دیں۔ اب آپ ٹیرفس پہ بات کر رہے ہیں، آئی مین ٹیرفس ویسے تو وہ سیکنڈ اسٹیج پہ آتا ہے نا۔ Let them use our cheap labor، ہماری پروکسیمیٹی، چیپ لیبر، ہماری دیکھیے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں جلدی، یہ چیزیں پہ ہم کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں؟ ہلالی صاحب اس میں پرابلم یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، چیپ لیبر پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا تو پرابلم ہے مہنگی بجلی، مہنگی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس، نیا کاروبار لگانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ون ونڈو کی بات ہوتی ہے لیکن اس طرح فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہ جو پرابلمز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، عباس صاحب ایک اور ایشو بھی ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری لیبر جو ایک ایکسپیرینسڈ ایجوکیشن وائز ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ٹیکنیکل ٹریننگ، اس میں بھی تو ہم مار کھاتے ہیں نا۔ ہمیں جو عرب ممالک سے مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ انڈیا اور سری لنکا، بنگلہ دیش، ایون فلپائن، ان کو جو دیتا ہے لیبر وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، زبان کا بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ سارے مسائل ہیں، ہم ٹرینڈ کر کے نہیں بھیجتے، اور اس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہوتا ہے۔ یہی ہمارا چین کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی
ہلالی صاحب نہیں آئی ایم سوری، میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. آئی تھنک کہ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا اور شاید ابھی بھی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ ملکوں کا جنہوں نے آپ نے نام لیا، کیا ان کو دے ڈڈ ناٹ فیس دیز ڈیفیکلٹیز؟ یہ مشکلات ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. کیسے انہوں نے اوور کم کیا؟ یا خدا کے لیے شروع تو کرو. گیٹ دی یہ سب نیچرلی بلڈ ہوگا اس وقت تک. دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا مڈل ایسٹ کا جو چینج ہو رہا ہے، یہ جو چینج ہو رہا ہے جدھر سے زائنزم سے ہٹ کے آپ ٹرمپ جا کے دا پریزیڈنٹ جو سب سے زیادہ پرو زائنسٹ تھا اکارڈنگ ٹو یتن یاہو، وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑو یہ جنگ، چھوڑو یہ اس قسم کے سیٹلمنٹس اور یہ وہ، وی آر گوئنگ فار پروفٹس. صحیح. اچھا ہلالی صاحب آپ سے پروفٹس کے لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ جو ہم میزائل ٹیکنالوجی میں آؤٹ کلاس کیا ہے انڈیا کو اس جنگ میں، بینظیر بھٹو صاحبہ نے کے دور میں یہ ہم نے اس پر کام شروع کیا اور باہر سے بھی ہم نے کچھ لیا، تو وہ بتائیں کوئی وہ مومنٹس جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے، اور کس طرح سے یہ ہم اس معاملے میں خود کفیل ہوئے؟ دیکھیے وہ بے نظیر بھٹو نے یہ جو کام کیا تھا، اور میں بتاؤں گا اس نے کیا کیا تھا، وہ تھا بٹوین 88 اور 90 میں پھر وہ نکالے گئی. میں ان کو جوائن کیا تھا 1972 ٹورڈز نومبر دسمبر الیکشن جیت کے جب آئی تھی، اینڈ آئی واز ود ہر ٹل 96 لیٹ 96 دسمبر 96، تو سیکنڈ ٹرم میں. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، ہمارے لوگ آر ویری کیپیبل آف آل دس، مگر اگر آپ ان کو لگائیں گے نہیں، کریں گے نہیں. خدا نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، دا گریٹسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بننے جا رہا ہے. یہ سچ اے پاورفل اکانومی ہے، ایک ہائپر پاور جانا ہے. وہ آپ کے دروازے پہ، آپ کہتے ہیں الیکٹریسٹی چیپ ہے، تو کتنے کھمبے ہیں بھائی آپ کے ایران کے ساتھ؟ کتنے کھمبے ہیں؟ ایک بھی نہیں. اور ایران کے پاس تیل ہے نا، ڈوب رہا ہے تیل میں. آپ کے کتنے پائپ لائنز ہیں؟ ناٹ ون. وائی؟ ہمیں پتہ ہے وائی. صحیح ہے.